السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، آج جو ہے نا، آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت سے نوازا. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ڈیٹیل میں بتائیں گے. ایک سیکنڈ رکیے گا. انعمان علی خان صاحب، ٹھیک ہے، اس کو ہم سمجھیں گے اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں بھی چاہیے علم اور حکمت، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں، تو پھر ہمیں اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے، تو یہ کرتے ہیں. یہ ایک دن میں نا نہیں کمپلیٹ ہوگا، ٹھیک ہے، 2 دن تو لگیں گے. صحیح ہے، تو ہاف ہاف کرتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. آج کے اس مختصر خطبے میں آپ سے سورۃ القصص کی کچھ آیات کے بارے میں بات کروں گا. ان آیات کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہے. سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک منفرد طریقے سے بیان کیا گیا ہے. ان کی حیات کا وہ حصہ جو نبوت کا منصب ملنے سے پہلے تھا، جس کی اپنی خاص اہمیت ہے، اس کے بارے میں سورۃ القصص میں خاص بات کی گئی ہے. اس کی طرف حوالہ سورۃ طٰہٰ میں اور مقامات پر بھی کیا گیا ہے، لیکن جس تفصیل میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں بات کی اور مقامات میں نہیں ہے. یہاں پر خاص ایک چھوٹا سا لمحہ ہے ان کی زندگی کا، اور ایک واقعہ ہے، اس میں بہت ساری ہدایات مضمر ہیں، اور ان میں سے کچھ ہدایات کی طرف آج میں اشارہ کروں گا اس خطبے میں انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی جو پرورش ہوئی ہے وہ ایک ایسے گھرانے میں، فرعون کے گھرانے میں ہوئی ہے، لیکن سب کو معلوم ہے، فرعون کے ارد گرد سب کو معلوم ہے کہ ان کی نسل فرعون کی نسل نہیں ہے. رنگت ان کی مختلف ہے، اور ان کی رنگت اور شکل اور ان کی جو جینز ہیں وہ بنو اسرائیل کے لوگوں جیسی ہیں. اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سب کو معلوم تھا کہ یہ فرعون کی اپنی اولاد نہیں ہے. ان کو لے لیا گیا، اڈاپٹ کر لیا گیا ہے، لیکن وہ اس گھرانے کے نہیں ہیں. یعنی اس طرح سے سمجھ لیں کہ ان کو ایک طرح سے تو بادشاہی مقام مل گیا. اب وہ ایک شہزادے کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ فرعون ان سے محبت کرتا ہے، لیکن جو پولیس والا ہے، جو سیکیورٹی والا ہے، جو نوکر ہے، اور جو سارے جرنیل وغیرہ ہیں جن کا واقعی میں مقام ہے اس سوسائٹی میں، اور وہ غلام قوم سے نہیں ہے، وہ حکمران قوم سے ہیں، ان کو صرف ایک غلام قوم کا فرد ہے جس سے عزت سے بات کرنی پڑتی ہے، اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام. یعنی باقی بنو اسرائیل میں سے کوئی اور بھی ہونا تو وہ اس کو نیچ سمجھ کے، غلام سمجھ کے اس سے جیسی بھی بدتمیزی کریں کیونکہ وہ نچلی سوسائٹی کے لوگ ہیں. لیکن اس نچلی سوسائٹی میں سے ایک فرد ایسا ہے جس کو ان کو سر، جناب، دروازہ کھولنا پڑتا ہے ان کے لیے، ان کو عزت دینی پڑتی ہے، اور دل میں ان کے یہ نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کیوں ایسا کریں ہم، یہ تو نچلی قوم کا ہے. کیا اس میں نظر آتا ہے فرعون کو کہ اس کو اتنا مقام دیا ہوا ہے، اس کو باقیوں کی طرح ذلیل کرنا چاہیے؟ اس کا کیسے حق بنتا ہے کہ اس محل میں رہے اور ہم اس کے لیے دروازہ کھولیں، اس کی عزت کریں؟ یہ بات آپ کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے تحت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جو حقیقی ان کی ماں ہیں ان سے دوبارہ ملا دیا تھا. اور اس بات سے یہ بات بھی سامنے اشارے میں ظاہر ہو جاتی ہے، کنایے کے ذریعے ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کو اسلام میں ہی پرورش دی گئی. اب وہ ہم اپنے دین کو جانتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سی امت کا حصہ ہیں، اور وہ ایک طرف تو وہ ایک محل میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی امت کے لوگ بنی اسرائیل ہیں، اور وہ سب غلام ہیں، اور ان پر روزانہ ظلم ہوتے ہیں. ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، ان کو اس کی اجرت نہیں دی جاتی، ان میں سے لاکھوں کی تعداد میں قتل بھی کر دیے جاتے ہیں. اگر فرعون کو لگے کہ بہت زیادہ لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، کہیں وہاں بغاوت نہ ہو جائے تو لڑکوں کی تعداد کو کم کر دو، تو کچھ سال بعد لڑکوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے. لیکن عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بعد میں بھی اور بچے بھی پروڈیوس کرنے ہوں گے اور غلاموں کی ضرورت پڑے گی، تو ان کو وہ مویشیوں کی طرح رکھے ہوئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے میری قوم کو، یعنی امت مسلمہ کو اس وقت کی، اس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. اس بات کا بھی ان کو اچھی طرح علم ہے کیونکہ وہ اس گھرانے سے ہیں اور اس خاندان سے ہیں کہ ان کی تراث کیا ہے. یعنی پیچھے جا کر وہ مصر میں کیسے آئے تھے بنو اسرائیل، یوسف علیہ السلام کے ذریعے، اور یوسف علیہ السلام یعقوب، اور ان کے پیچھے اسحاق، اور ان کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام. تو وہ اس سلسلے کا ایک حصہ ہے اور اس بات کا ان کو علم ہے. نبی نہیں ہے لیکن اپنے مسلمان ہونے کا اور ملت ابراہیم کا حصہ ہونے کا ان کو علم ہے. اچھا، اس سارے علم کے باوجود اب وہ، کیونکہ ان کی سچویشن ایسی ہے، ماحول ایسا ہے، تو وہ اب محل میں ایک شہزادی کی زندگی گزار رہے ہیں نوجوانی کی عمر میں.
اور اس عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تبصرہ کیا ہے جب وہ اس محل میں رہ رہے تھے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ سورۃ القصص کی پہلی آیت ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایسی عمر میں پہنچ گئے جس کو آج کل ہم کہیں گے ٹین ایج ایئرس. بلغ اشدہ یعنی وہ مردانگی کی عمر تک پہنچ گئے. اچھا اب وہ بالغ ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اب بالغ ہونے میں ہمارے دین سے مراد کیا ہے کہ اب جو آپ فیصلہ کرو گے نا، جو کام کرو گے اور جو اختیار کرو گے اس کے ذمہ دار آپ خود ہو. جیسے کسی بھی ملک کے قانون میں ہوتا ہے ایک عمر کے بعد اگر کوئی انسان کوئی غلط حرکت کرے یا کسی قانون کو توڑے تو اس کے لیے عدالت اور ہوتی ہے، اور کم عمر کا کوئی کرے تو اس کے لیے عدالت اور ہوتی ہے، جوونائل کورٹ سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کو ایک بالغ قرار دیا جا رہا ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں بتائی ہیں ان کے بارے میں. پہلی بتائیے آتیناہ حکمن، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اور پکا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی. استحکام بھی حکم سے نکلا ہے، حکمہ بھی حکم سے نکلا ہے، احکام بھی حکم سے نکلا. اس میں کئی معنی ہیں. خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان لڑکے کو جو شہزادے کی زندگی گزار رہا تھا اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت دی. اس بات کی اہمیت یوں ہے کیونکہ ایک کم عمر میں نا بچہ حفظ جلدی کر لیتا ہے، سیکھ جلدی جاتا ہے، جیسے زبان جلدی سیکھ جاتا ہے یا رٹا جلدی سے کر لیتا ہے، حفظ جلدی سے کر لیتا ہے. اگر آپ جو علم کو ابزارب کرنے کی، علم کو اخذ کرنے کی جو صلاحیت نوجوان میں ہوتی ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے. اور اگر آپ 70-80 سال تک پہنچ جائیں، آپ میں حکمت زیادہ ہے لیکن اب نیا علم سیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، چیزیں اس طرح یاد نہیں رہتی جیسے پہلے یاد رہی ہوتی تھی، اور وہ حافظہ بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. تو کم عمری میں اصل میں دور ہوتا ہے علم کا، اور بڑی عمر میں جا کے دور آتا ہے حکمت کا. نوجوان کے پاس علم تو بہت سارا آ جائے، حکمت تجربے کے بعد آتا ہے. اسی لیے نوجوان علم ہونے کے باوجود بے وقوف فیصلے بھی کرتا ہے. اس کو پتا ہوگا گاڑی تیز نہیں چلانی، یا اس طرح جو ہے وہ بالکل کیئرلیس ہو کے اسپیڈنگ نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی، لیکن مزہ آ رہا ہے تو وہ کرے گا. اس کو پتا ہے خطرناک ہے، علم تو ہے اس کے پاس کہ یہ خطرناک ہے، کرے گا. پھر بھی اس کو پتا ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوگا، میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو پتا ہے کہ آپ کی لنگس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ اسموکنگ کرتے ہو تو، سگریٹ پیتے ہو تو آپ کے ساتھ اندر جسم کے ساتھ کیا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس کو عام لوگوں سے زیادہ پتا ہے کیونکہ وہ میڈیکل اسکول میں جا رہا ہے. لیکن پھر بھی کلاس میں سٹریس بہت ہوگی، باہر کھڑا اسموکنگ کر رہا ہے. کیوں؟ علم تو ہے، حکمت نہیں ہے. حکمت جو ہے وہ بعد میں جا کر آتی ہے. خاص ایک خصوصیت، اور خاص کر جس ینگ لڑکے کے پاس، ایک تو اس کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اس عمر میں پہنچے، نوجوانی کی عمر میں، جب ہم سارے بے وقوفیاں کرتے ہیں. اس کے بعد کہا وستوا. وستوا سے مراد ہے کہ وہ جسم کے بڑے تگڑے تھے، قوی تھے. تو اب وہ جسمانی ان کے پاس بھی قوت ہے، عمر بھی نوجوان ہے، زندگی بھی شہزادے والی ہے، جو چاہیں کریں، جتنا پیسہ ہے، کوئی چیز حرام نہیں ہے، کوئی ان کو کچھ روک نہیں سکتا. ہر طرف سے ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو کرنا چاہے کرے. اب آپ اندازہ کرو کسی سوسائٹی میں کوئی ینگ لڑکا ہو، اس کے پاس ملینز ہوں، اربوں روپے ہوں اس کے پاس، قانون اس کو روک نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس ایک اونچا سٹیٹس ہے اور جسم کا بھی وہ طاقتور ہے. کیسی حرکتیں کرے گا وہ؟ آپ کیسی حرکتیں کرتے دیکھو گے اس کو؟ جہاں میں دنیا میں گیا ہوں، جہاں میں نے دولت مند نوجوان دیکھے ہیں، آپ کو ایک ہی صورتحال ملے گی. اور ایک چیز جو نظر نہیں آئے گی نا عام طور پہ، وہ حکمت ہوگی. یہاں تک کہ ان کے والدین ان کو سب سے بڑی یونیورسٹیز میں بھی ڈال دیں گے. دنیا کے اعلیٰ ترین علمی اداروں میں امیر بچے جاتے ہیں، علم تو ان کو وہاں مل جاتا ہے، لیکن وہاں بھی آپ دیکھو کہ ان کی حرکتیں جو ہے نا ان میں حکمت کوئی نہیں ہے. خاص اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے کہ اس عمر میں پہنچے، علم سے پہلے حکمت کا ذکر کیا. آتیناہ حکمن و علمن، یہ نہیں کہا آتیناہ علمن و حکمن. عام انسان کے لیے علم پہلے آتا ہے، آگے کہیں جا کے حکمت آتی ہے. اور جب دولت اور قوت اور موقع اور اقتدار یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں، وہ بھی نوجوان عمر میں، تو حکمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص تحفہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کم عمری میں بھی ان کو حکمت دی گئی. یہ رسالت سے پہلے کی بات ہے. ابھی وہ رسول نہیں بنے. رسول جا کر بنیں گے جب طور پر جائیں گے، جب پہاڑ پر جائیں گے، جب آگ دیکھیں گے، وہاں پر ہم کلامی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، وہاں پر رسالت کا منصب ان کو ملے گا. ابھی بس یہ ایک نوجوان ہے، ایک مسلمان نوجوان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک تحفہ دیا ہے، حکمن، اور اس کے ساتھ ایک اور تحفہ دیا ہے وہ علمن، اور علم بھی دیا ہے. اور یہ بھی بہت اہم ہے سمجھنا، کیونکہ اس دور میں
دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی، دنیا کی اعلیٰ ترین سوسائٹی جس میں دنیا جہاں سے لوگ اپنے شہزادے، اپنے امیر، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے تھے، وہ مصر تھا۔ مصر تمدن کا سب سے اعلیٰ مقام تھا دنیا میں، اسی لیے فرعون اس کے بارے میں کہا کرتا تھا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ۔ تو وہ موسیٰ بعد میں جب رسالت کی بات آئی تھی تو فرعون نے کہا تھا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ تمہاری یہ ساری سوسائٹی جس کی باقی سب مثالیں دیتے ہیں اس کو غائب کر دے گا، اس کی بات مت سنو، ہم اس مقام تک پہنچے ہیں، اس کی بات سنو گے تو یہ سارا مقام، ساری ترقی غائب ہو جائے گی، لوگ ہماری مثالیں پھر نہیں دیں گے۔ یذهب بطریقتکم المثلی۔ تو علم بھی جو دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ صرف دین کا علم نہیں دیا، سیاست کا علم، سوسائٹی کا علم، اس وقت کے جدید علوم کا علم، ہر طرح کا علم، اس کی جو ایکسیس تھی ان کے پاس، جس طرح سے ان کے پاس وہ موجود تھا اور اس کے ذرائع ان کے سامنے تھے، وہ کسی اور عام آدمی کے سامنے نہیں تھے۔ تو آتیناہ حکمن و علمن۔ اچھا، یہ یہاں تک تو بات ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی خاص عجیب اور بڑی خوبصورت زندگی کے بارے میں شروع کے سالوں میں، لیکن اس کی اس آیت کی انتہا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کیا ہے، قصہ ان کے بارے میں، بات ہم سے ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جو بھی بہترین کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یعنی بات ایک شخص کی ہو رہی جو ہزاروں سال پہلے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نوجوانی میں اس کو حکمت دی اور علم دیا، اور اب کہا اور اس طرح کی نعمتیں میں ہر اس انسان کو دینے کو تیار ہوں جو بہترین کرنے کے لیے سامنے آ جائے، جو احسان کرے گا اس کے لیے دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کوئی بھی نوجوان یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ابھی کم عمر میں ہوں اس لیے تھوڑی نادانی ہے میرے اندر۔ ہم بھی کہتے ہیں اپنے بچوں سے نا، ابھی تو 20 سال کا ہے، تھوڑی نادانی کی عمر ہے، خیر ہے، ابھی تو کچھ حرکتیں ایسی کرنے دو، ابھی بچہ ہے، اور ہمارے ہاں تو 28 کا بھی ہوا ہے، ابھی بچہ ہے، چھوڑو جی، بچے ہیں۔ یہ بچہ بچہ کر کے ہم نے وہ جو احسان کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دینا تھا نا، کہ اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنے ینگ لڑکوں کو خاص کر ان کو انکریج کریں، بلکہ لڑکیوں کو بھی، کہ اپنا بہترین کرو، پڑھائی کرنی ہے تو بہترین کرو، کام کرنا ہے تو بہترین کرو، ہر چیز میں احسان کرو، اور جب محسن بنو گے، جب ہر چیز میں بہترین کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دروازے کھولتا ہے۔ یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہو، محل ہو، اس سے بڑا محل کہاں ملے گا؟ فرعون کے محل سے بڑا محل کہاں ملے گا؟ آپ کے پاس نوجوانی ہے، پیسہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، تو اب تو بیٹھو آرام سے، اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی وہ اتنی کوششیں کر کے، محنت کر کے، تعلیم حاصل کر کے خواب دیکھتا ہے کہ ایک دن گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، یہ چیزیں ہوں گی، وہ سب چیزیں تو ان کو نوجوانی میں ہی آ گئی۔ اب جب جس کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں نا پہلے سے ہی، اس کے اندر موٹیویشن نہیں رہتی، میں کروں بھی تو کیوں کروں، مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی، کام محنت کرنے کی ضرورت تو باقی سب کو ہے، مجھے تو اب ضرورت نہیں رہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے محسنین، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اشارہ ہے کہ وہ بھی محسنین میں سے تھے علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ان کو پتا تھا ان میں سے کوئی بھی چیز میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، اور مجھے اس کی طرف بہترین کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ان کو معلوم تھا کہ کیونکہ وہ رائلٹی ہیں، ان کا ایک خاص مقام ہے، اور وہ محل میں بھی رہتے ہیں، تو وہ ایسے کھل کر تو آواز نہیں اٹھا سکتے کہ یہ جو میری قوم ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتی مت کرو، زیادہ کوئی سنے گا نہیں، یا پھر وہ بھی مشکل میں پڑ جائیں گے، تو ان کے لیے اللیگل ہے اس قسم کی بات کرنا۔ تو انہوں نے اسی عمر میں ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کا ذکر اگلی آیت میں، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ شہر کے اندر داخل۔ سیشن کا ٹائم ادھر اینڈ ہو گیا ہے، اب یہ ہم سسپینس رکھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ کل یہاں سے ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے، اور انشاءاللہ تھوڑا ڈسکشن بھی اس پہ کریں گے کہ محسنین کی جو بات ہو رہی ہے نا، احسان کرنا اور مطلب بہترین کرنا ہر کام کو، اس کو ہم لوگ اپنی لائف پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں نا، کیونکہ ہمارا زیادہ تر ایٹیٹیوڈ اس طرح سے ہی رہتا ہے نا، ہم تھوڑا سا بھی نیک کام کر کے سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کمال کر لیا، تو محسن کیسے بن سکتے ہیں، اس کیٹیگری میں ہم کیسے فال کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں بھی علم ملے، ہمیں بھی حکمت ملے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس پہ کل ڈسکشن کریں گے، آپ لوگ تھوڑا سا اگر برین اسٹارم کر کے آ سکیں کوئی ایسی چیزیں جو ہم ڈسکس کر سکیں اس سے ریلیٹڈ، تاکہ ہم اپلائی بھی کر سکیں نا، صرف کس سے کہانیاں سننا تھوڑی ہے، اپلائی کرنا ہے نا لائف پہ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں، اوکے؟
جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.